الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق وقال الله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. محترم اسلامی و دینی بھائیوں، ذوالحجہ کے ایام سے ہم گزر رہے ہیں. یہ ایام ہمیں بہت کچھ یاد دلاتے ہیں. اللہ رب العالمین کی ایک اہم سنت ان دنوں سے وابستہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کئی واقعات کا بھی ذکر انہی دنوں میں کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں کی جو بھی تعظیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی جو بھی تعظیم کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے جو مقدسات اس دنیا کے اندر بنائے ہیں، یا اللہ رب العالمین کی جو بھی سنتیں ہیں اور اللہ رب العالمین کا جو بھی دستور ہے، اس کی جو تعظیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دل کے تقوی کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی قربانی کرنا، حج کرنا، خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا، یہ سب تقوی کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کا تقوی نہ ہو، اللہ رب العالمین کا خوف نہ ہو، تو پھر یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جس نے اللہ کے شعائر کی تعظیم کی. اللہ کے شعائر کا مطلب یہ جو جانور جو ہم اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے شعائر ہیں. اللہ رب العالمین کی یہ سب علامتیں ہیں، اور اللہ رب العالمین کے دستور میں ساری چیزیں ہیں کہ ان کو ذبح کیا جائے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے. تو جو بھی جانوروں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ان کو ذبح کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ان کی تعظیم کرتا ہے، ان کو کھلاتا پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ انسان کے دل کا تقوی ہوتا ہے، تبھی وہ ان چیزوں کی تعظیم کرتا ہے اور ان چیزوں کا احترام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ تمہارے لیے ایک مدت تک کے لیے اس کے اندر بہت سی نفع کی چیزیں موجود ہیں. یعنی ان جانوروں سے تم ایک مدت تک کے لیے فائدہ اٹھاتے ہو، ان کا استعمال کرتے ہو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. پھر ان کا مقام کیا ہوتا ہے کہ ان کو خانہ کعبہ تک پہنچا دیا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر ایک دن میں یہ ذبح ہو جاتے ہیں.
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سارے کام جو کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے تقوی کی وجہ سے کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا دستور ہے، لوگ اس کے پیچھے بہت لگے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا دماغ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ یہ جو قربانی مسلمان ہر سال کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے گھروں میں کرتے ہیں اور حج میں جو قربانی کرتے ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی ان آیات کا وہ الگ مفہوم بیان کرتے ہیں اور توڑ مروڑ کر اس کا مطلب بیان کرتے ہیں، اور شریعت کے وہ خواص بھی نہیں ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ان کو شریعت کی بہت زیادہ جانکاری ہو، بس وہ چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں اردو کی اور وکالت کرتے ہیں ہائی کورٹ میں اور نہ جانے کون کون سے کورٹ میں، اور اس کے بعد آ کر شریعت کے بارے میں بحث کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہر سال یہ جو قربانی پیش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا نام لیتے ہیں، ان جانوروں پر ایسا شریعت میں کہا ہی نہیں گیا ہے، اس طرح کی وہ باتیں لانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کے اندر قربانی کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب باضابطہ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ کنا نسمن الاضاحی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان المسلمون یسمنون، کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کے جانوروں کو لا کر اپنے گھروں میں کھلا پلا کر موٹا کیا کرتے تھے، وکان المسلمون یسمنون، اور تمام مسلمان یہی کام کیا کرتے تھے۔ تمام مسلمانوں کا عید الاضحیٰ کے موقع پر اور ذوالحجہ کے جو شروع کے ایام ہوتے ہیں، ان میں یہی مسلمانوں کا عمل ہوتا تھا کہ وہ قربانی کے جانوروں کو لا کر اپنے گھروں میں کھلا پلا کر موٹا کیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے اصحاب کا اور آپ کی امت کا یہ بہت ہی محبوب عمل ہے، اس کو کسی بھی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور لوگ دہریوں کا ذہن رکھنے والے اور ملحدانہ فکر رکھنے والے خواہ کتنی ہی کوشش کر لیں، لیکن اللہ رب العالمین کا جو دستور ہے اور فطری طور پر اللہ رب العالمین نے گوشت خوری کو جو مسلمانوں کے اندر اور تمام لوگوں کے اندر داخل کیا ہے، اس سے کوئی بھی جو ہے منہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ رب العالمین کے اس دستور سے اور اللہ رب العالمین سے کے اس قانون سے ٹکرایا گیا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ان جانوروں کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ نے ان بڑے بڑے جانوروں کو تمہارے تابع کیا ہے جو جسامت میں تم سے بڑے ہوتے ہیں۔ اونٹ ہے جو جسامت میں تم سے بڑا ہوتا ہے، گائے بھی جسامت میں انسان سے بڑی ہوتی ہے، اسی طرح سے اور بھی جانور جو جسامت میں انسان سے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہارا فرما بردار بنا دیا ہے، اسی لیے کہ ان کو ذبح کیا جائے اور ان پر اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے اور ان کی نسل اس انداز سے دنیا سے ان کی تعداد کم ہوتی رہے۔ اور اگر یہ کام چھوڑ دیا جائے گا، اللہ رب العالمین کے اس دستور پر عمل نہیں کیا جائے گا اور گوشت کھانا لوگ چھوڑ دیں تو یہ اللہ رب العالمین کے قانون کے ساتھ بغاوت ہے، اللہ رب العالمین کے قانون کے ساتھ یہ بغاوت ہے، اور ایسا کرنے والے لوگ کبھی بھی جو ہے دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے آگے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک سامان بنایا ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کیوں بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کا نام لے سکیں۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو چوپائیں اللہ رب العالمین نے ان کو دے رکھے ہیں وہ ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لے سکیں، اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کر سکیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ان کو ذبح کر سکیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک سامان بنایا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے قربانی کی تاریخ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل،
وہاں سے یہ تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے حابیل نے اللہ رب العالمین کے راہ میں قربانی کی تھی اور جس کو اللہ رب العالمین نے قبول فرمایا تھا، اور قابیل کی قربانی جو کہ جس کی نیت صحیح نہیں تھی، جس کا دل صاف نہیں تھا، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنے گھٹیا مال نکال کر اس کی قربانی پیش کی تھی، اپنا گھٹیا مال نکال کر، اور اس کی نیت صاف نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے اس کی قربانی قبول نہیں کی۔ اور حابیل کی قربانی کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ تو یہ قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور اس کے بعد ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام سے اس کی تاریخ جڑتی ہے، جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر چل دیے تھے، اور خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا تھا کہ تم اپنے بچے کو یعنی اسماعیل کو ذبح کر رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ جب باپ بیٹے دونوں اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہو گئے، اللہ رب العالمین کا کہنا مان لیا، اور اس کے بعد وتلہ للجبین، اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا قربان کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم رک جاؤ، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم تمہارے اتنے اچھے بچے کی جان لیں، اور جو بڑھاپے میں تمہاری لاٹھی ہے ہم اس کی جان نہیں لینا چاہتے، بلکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے لیے تم کیا کیا کر سکتے ہو اور کس حد تک جا سکتے ہو۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جب تم دنیا کی سب سے محبوب چیز یعنی اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہو، تو پھر سب کچھ تم اللہ رب العالمین کے لیے کر سکتے ہو۔ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلائی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم قربانی اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک عظیم قربانی عطا کی، ایک عظیم قربانی عطا کی جس پر ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کو باقی رکھا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو قومیں آئیں گی، جو انبیاء آئیں گے اور جو لوگ آئیں گے، اور اس امت کے آخری نبی یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان سب کے یہاں یہ سنت موجود رہے گی، قربانی کی سنت ان سب کے یہاں موجود رہے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، کہ تمہارا معبود صرف اور صرف ایک معبود ہے، تمہارا معبود صرف اور صرف ایک اللہ ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم سب اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، وبشر المخبتین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو خوشخبری دے دیجئے، ان کو بشارت دے دیجئے۔ آگے بھی اللہ رب العالمین نے قربانی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں، جعلناها لكم من شعائر الله، یہ سب جو ہیں اللہ رب العالمین کے قانون میں سے ہیں، اللہ رب العالمین کی علامت میں سے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، صف بصف ان کو کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی نہر کیا جائے، ذبح کیا جائے، ان کو اللہ رب العالمین کا نام ان کے اوپر لیا جائے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کے پہلو گر جائیں، یعنی ذبح کرنے کے بعد جب یہ جانور گر جائیں اور ان کی تم بوٹیاں بنا لو، ان کو تم تیار کر لو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا، تم خود ان جانوروں کا گوشت کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جو کہیں مانگنے نہیں جاتا ہے یعنی قانع ہے،
کسی سے مانگتا نہیں ہے اس کو بھی کھلاؤ، والمعتر جو غریب اور کنگال ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، ہم نے جو ہے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، ان جانوروں کو ہم نے تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہارے لیے ہم نے اس کو بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کے بارے میں، دنیا کی کئی چیزوں کے بارے میں، بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ سواری کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، کہ وہ اللہ پاک ہے جس نے اتنی بڑی سواری کو ہمارے تابع کر دیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی قدرت ہے کہ انسان اپنے سے کئی گنا بڑے جہاز کو لے کر ہوا میں اڑتا ہے، انسان اپنے سے کئی گنا بڑی ریل گاڑی پر سوار ہوتا ہے، انسان اپنے سے کئی گنا بڑی کشتی پر سوار ہوتا ہے اور کئی گنا بڑے جہاز پر سوار ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اتنی بڑی بڑی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اس چھوٹے سے انسان کے تابع کر دیا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ جانوروں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیچھے لگا دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر سکو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اہم بات بیان فرمائی ہے کہ قربانی کی کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس لن ینال اللہ ہرگز نہیں پہنچتا ہے، لحومها قربانیوں کا گوشت اللہ تعالیٰ کے پاس ہرگز نہیں پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اور نہ تو قربانیوں کا گوشت خون اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے۔ خون ہے وہ تم ذبح کرتے ہو بہہ جاتا ہے، اور جو جمع ہوا خون ہوتا ہے تلی وغیرہ کی شکل میں اس کو تم کھا لیتے ہو، اور گوشت کو بھی تم کھا لیتے ہو، اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہو، وہ گوشت بھی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن تمہارے دل کا جو خوف ہوتا ہے، تمہارے دل کا جو ڈر ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اور کچھ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو تمہارے تابع اسی لیے کر دیا ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کس وجہ سے بڑائی بیان کرو؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو نیک ہدایت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو صحیح ہدایت دی ہے، تمہاری صحیح رہنمائی فرمائی ہے، اس بات پر تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر سکو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو آپ بشارت سنا دیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس قربانی کا ذکر اللہ رب العالمین نے مفصل انداز میں قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ یقیناً میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، یہ سب جو ہے اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے قربانی کا ذکر کیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ سب کچھ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے اخلاص کا حکم دیا ہے کہ ہمارے اندر ان شعائر کو انجام دینے میں، یعنی قربانی کرنے میں، اور جو بھی دیگر کام ہم انجام دیتے ہیں، ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کا خوف ہونا، اللہ رب العالمین کے تقوی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے سورہ حج کی جو آیتیں پڑھی ہیں، اللہ رب العالمین نے اس میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ قربانی کرنے والے، اللہ رب العالمین کے شعائر کی تعظیم کرنے والے، یہ سب کے سب نماز کے پابند ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ یہ سب کے سب نماز کے پابند ہوتے ہیں، اور یہ سب کے سب زکوٰۃ کے پابند ہوتے ہیں۔
تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیجئے، جتنے بھی نیک اعمال ہیں یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر انسان کا اتنا ہی حصہ ہے، ایک مسلمان کا اسلام کے اندر اتنا ہی حصہ ہے جتنا حصہ اس کا نماز میں ہے، یعنی جتنی پابندی کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے اتنا ہی حصہ اس کا اسلام میں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، کہ اس شخص کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے لمن ترک الصلاۃ، جو جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے اور آسان سمجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کو ضائع کر دیتا ہے، ایسے شخص کا شریعت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو بڑے سخت ارشادات ہیں نماز کے تعلق سے، تو ہم جان لیں کہ یہ ساری چیزیں وہی لوگ صحیح معنی میں انجام دیتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے دستور کے پابند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے پابند ہوتے ہیں، اور قبول بھی اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کی قربانیوں کو فرماتا ہے جو اللہ رب العالمین کے مقدسات اور اللہ رب العالمین کے شعائر اور اللہ رب العالمین کے احکامات کے پابند ہوتے ہیں۔ لہذا ہم قربانی کرنے سے پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین کے جو اور شعائر ہیں، اللہ رب العالمین کے جو اور احکامات ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان کو ضائع کر رہے ہوں۔ اور یہی بات ہے میرے بھائیوں کہ ان احکام کو ضائع کرنے کی وجہ سے اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے قربانی جیسی اہم سنت بھی مسلمانوں کے دل و دماغ سے نکلتی جا رہی ہے، مسلمانوں کے دل و دماغ سے نکلتی جا رہی ہے۔ اور بعض لوگ تو یہی سوچ لیتے ہیں کہ جب ہم نماز کی پابندی نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم قربانی کیوں کریں؟ تو آخر آپ نماز کی پابندی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اسلام کے احکام کی پابندی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو وہ خود یہ بات کہتے ہیں، تو یہ بہت ہی غلط باتیں ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین کے تمام احکامات کی پابندی کرنا ہمیں جو ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ذکر چل رہا تھا قربانی کا، تو آپ دیکھیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے قربانی کی اہمیت بیان کی، اور آپ دیکھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب احادیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قربانی کرنا ہوتا تھا تو 2 مینڈھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خریدتے تھے، املحین جو گوشت سے بھرے ہوتے تھے، اقرنین سینگ والے ہوتے تھے، خوب ہربا فربا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 جانور خریدا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام تھا قربانی کے سلسلے میں۔ اور صحابی فرماتے ہیں، ہم نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی کہ کنا نسمن الاضاحی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ قربانی کے جانوروں کو لاتے تھے اور ان کو کھلا پلا کر موٹا کیا کرتے تھے اور ان کی خوب خدمت کیا کرتے تھے، اور پھر یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو اور اس کے بعد کے ایام میں ہم لوگ قربانی کو ذبح کیا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری یا ایک بکرا ذبح کیا کرتا تھا۔ پتہ یہ چلا، یہ مسئلے کو ہم کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر گھر کے تمام افراد ایک ساتھ رہ رہے ہیں، ان کا چولہا ایک ہے، ہاں ان کی تعداد کتنی ہی ہو جائے تو ایک قربانی ان سب کی طرف سے کافی ہوگی۔ اگر گھر کا اصل انسان جو ہے وہ ایک قربانی کر رہا ہے تو یہ قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ لیکن اگر ایک باپ کے کئی ایک بیٹے ہیں، وہ الگ الگ رہ رہے ہیں اور سب صاحب حیثیت ہیں، تو پھر ہر کسی کو الگ الگ قربانی کرنی چاہیے، ہر کسی کو الگ الگ قربانی کرنی چاہیے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ تھا مسلمانوں کا، لہذا یہ بات ہم کو جان لینی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے، جو حدیث ہم نے پڑھی اسی میں ہے کہ ذبحہما بیدہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جانوروں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرتے تھے. اور ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف جو ہے گردن پکڑ لیں اور جب چھری چلے تو پورا جانور تڑپتا رہے، ایسا نہیں، بلکہ سہولت کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیر جو ہے جانور کے اوپر رکھ لیا کرتے تھے، اس کے پہلو پر رکھ لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سہولت کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ چھری چلایا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں حکم بھی ہے کہ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح اور وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، کہ جب تم جانور کو ذبح کرو، جب تم جانور کو ذبح کرو تو اس میں احسان کرو، احسان کرو یعنی بہت ہی سہولت کے ساتھ، بہت ہی آسانی کے ساتھ، اور جتنا زیادہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، چاہیے کہ اپنی قربانی کو آرام پہنچائے انسان، یعنی چھری چلانے کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو جائے بالکل، اس کے بعد جو ہے اس کی کھال وغیرہ اتاری جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلْيُحِدْ شُفْرَتَهُ، اور کسی ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی چھری کو خوب تیز کر لے تاکہ اس قربانی کرنے میں اور ذبح کرنے میں زیادہ وقت نہ لگے. خوب تیز کر لینی چاہیے چھری، اور اس بات کی آپ خود ہدایت کریں قصاب کو کہ ایسا نہیں ہونی چاہیے کہ بغیر دھار کی چھری چلا دی جائے، بلکہ خوب تیز کر کے اس کو چلایا جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوا کرتا تھا قربانی کے سلسلے میں. اور کیا پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اسی حدیث میں ذکر ہے، سما وکبر، سما وکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھری چلایا کرتے تھے، اور نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیا کرتے تھے. اللہم تقبل من محمد، یا اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، یہ کہہ کے چھری چلا دے. جو گھر کا جو شخص ہے جو قربانی کر رہا ہے وہ یہ کہہ کے چھری چلا دے. باقی اور جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ ضروری نہیں ہے. قرآن کریم کی جو آیت پڑھی جاتی ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. بس حدیث کے اندر جو ضروری الفاظ ہیں وہ یہ کہ سما و کبرا، سما و کبرا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، لہذا یہی ہمارا بھی معمول ہونا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کے بارے میں فرمایا کہ کلو وادخروا وتصدقوا، 3 کلمات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. شروع اسلام میں معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو جمع کرنے سے منع کر دیا تھا کہ قربانی کرو اور اس کے بعد اس کا گوشت کھا لو، غریبوں میں بانٹ دو. رکھنا جائز اور درست نہیں تھا، اسٹور کرنا شروع اسلام میں جائز اور درست نہیں تھا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں میں غریبی بہت زیادہ تھی. جتنا زیادہ گوشت لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ جائے، لوگوں کے گھروں میں پہنچ جائے، اتنا اچھا ہوا کرتا تھا. لیکن جب بعد میں فراوانی ہو گئی، مسلمان آسودہ حال ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ کلوا وادخروا وتصدقوا، کہ گوشت کھاؤ، وادخروا، اپنے گھروں میں رکھ بھی سکتے ہو. تو پرانے زمانے میں جو گوشت کو اسٹور کرنے کا طریقہ ہوتا تھا وہ سکھا لیا کرتے تھے گوشت کو، اور اس کے بعد اس کو رکھ کر کئی دنوں تک کھایا کرتے تھے. اور آج الحمدللہ ہمارے پاس رکھنے کے سامان ہیں، فریج وغیرہ موجود ہے، تو ہم اس کو جمع کر سکتے ہیں. وتصدقوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو صدقہ کرو، گوشت کو صدقہ کرو یعنی غریبوں میں بھی بانٹو. اور اس کا ذکر ہم پچھلے خطبات میں بھی کر چکے ہیں کہ بعض لوگ برابری کا اہتمام کرتے ہیں، تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ برابر برابر آپ حصے لگائیں. آپ زیادہ صدقہ کر دیں، کم کھائیں، آپ زیادہ کھا لیں، کم صدقہ کریں، یا زیادہ دوستوں میں بانٹ دیں، کم اپنے گھر میں رکھیں. تو یہ ساری شکلیں جائز اور درست ہیں. اور قربانی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ہدایت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ قربانی کے گوشت سے یا اس کی کھال سے قصاب کو اجرت نہ دی جائے. ایسا نہیں کہ آپ کھال اٹھا کر دے دیں کہ یہ اجرت ہے، آپ اس کو صدقہ کر دیں، اپنے استعمال میں لے لیں، لیکن اجرت کے طور پر قصاب کو دینا، ذبح کرنے والے کو دینا، یہ جائز و درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. لہذا جو اجرت آپ کو دینی ہے وہ اپنے پاس سے دینی ہے، وہ اپنے پاس سے دینی ہے. تو ان تمام چیزوں کا قربانی کے سلسلے میں ہم کو
خیال کرنا چاہیے. اور آپ جان لیں حالات جیسے ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے بہت سے جانوروں کی قربانی جائز ہے, شریعت نے ان کو جائز قرار دیا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی قربانی کر کے آپ قانون سے لڑ بیٹھیں اور بڑی مصیبت مول لے لیں. لہذا ایسے جانوروں کو آپ ہاتھ نہ لگائیں, ایسے جانوروں کو آپ ہاتھ نہ لگائیں, بلکہ جو جانور جائز اور درست ہیں ان جانوروں کی قربانی کریں. اور اس موقع سے صفائی ستھرائی کا ہم کو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہارۃ شطر الایمان, صفائی ستھرائی باقی ہے آدھا ایمان ہے. لہذا ہماری شریعت نے جتنا زیادہ صفائی کا حکم دیا ہے کسی بھی شریعت کے اندر ایسا حکم صفائی کا نہیں ہے. لہذا قربانی کے جانوروں کی جو اوجھڑی وغیرہ ہوتی ہے اس تعلق سے ہم کو محتاط ہونا چاہیے کہ اس کو صحیح ٹھکانے ہم کو لگانا چاہیے کہ اس سے ابتری نہ پھیلے اور بدبو نہ پھیلے اور کسی طرح کا کوئی جو ہے خلفشار نہ ہو, اس بات کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. لہذا قربانی کے تعلق سے ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے اور قربانی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. جن لوگوں کے پاس بھی پیسہ ہے قربانی کر سکتے ہیں وہ لوگ جو ہے اس کو آسان سمجھ کر نہ چھوڑیں, قربانی کا اہتمام کریں. اللہ رب العالمین اس پر جو ہے بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں قربانی کے جانوروں پر زیادہ سے زیادہ اپنا نام ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کے تمام شعائر کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کا سچا شہدائی بنائے. اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ہمارے گھر کے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما. اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے اے اللہ ان کی بیماری میں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اور ان کے گناہوں کا کفارہ بنا.